الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین کرام، بزرگان محفل، میرے عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس ذات کریم نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کا موضوع ہے ذکر اللہ کی فضیلت اور لا الہ الا اللہ کے تقاضے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 شعبے ہیں، ایمان کے 70 شعبے ہیں۔ یہ لفظ سبعون عربی کے اندر جب بولا جائے تو یہ صرف 70 پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ یہ زیادتی کو بتلاتا ہے۔ کس کو بتلاتا ہے؟ زیادتی کو بتلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم بھی اپنی زبان میں اکثر استعمال کرتے ہیں کہ میں تو کو 70 والی آنکھ رہے کام نہ کر، کوئی صاحب میں تو کو 70 والی آنکھ رہے کام نہ کر، حالانکہ 70 والی آنکھیں نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ میں 20 والی تو کو آنکھیں نہ کر، میں تو کو 10 والی آنکھیں نہ کر، یہ زیادتی کو بتلانا مقصود ہوتا ہے۔ کس کو؟ زیادتی کو بتلانا مقصود ہوتا ہے کہ میں نے تجھے اتنی مرتبہ کہہ دیا ہے، اب اس کام کو چھوڑ دے۔ تو عربی کے اندر سبعون کا جو لفظ بولا جاتا ہے، مفسرین فقہاء کرام نے اس کی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یہ زیادتی کو بتلاتا ہے۔ اب اس سے یہ بات نہیں مراد لی جا سکتی کہ سبعون سے صرف یہی مراد ہے
کہ ایمان کے 70 شعبے نہیں، یہ بات مراد نہیں لی جا سکتی، بلکہ ایمان کے بہت زیادہ شعبے ہیں، اس کی یہ وضاحت کی جا سکتی ہے۔ ایمان کے بہت زیادہ شعبے ہیں، فرمایا افضلھا قول لا الہ الا اللہ، ان تمام شعبوں میں سے افضل ترین شعبہ جو ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ کلمہ اتنی عظمت والا ہے، اتنی شان والا ہے، اگر کوئی شخص اس کلمے کو پڑھنے کے بعد نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، زکوٰۃ نہ دے، حج نہ کرے، وہ جنت میں ضرور جائے گا، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ پہلی بات کلمہ پڑھ لیا ہے، اسی کلمے پر اس کا خاتمہ ہو گیا ہے، وہ جنت میں ضرور جائے گا، جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن ایک بات اور بھی یاد رکھیں، کلمہ پڑھا ہے، نماز نہیں پڑھی، زکوٰۃ ادا نہیں کی، روزہ نہیں رکھا، حج فرض ادا نہیں کیا، حقوق اللہ کو ادا نہیں کیا، حقوق العباد کو ادا نہیں کیا، تو سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل ہوگا، سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ یہ فرق ذہن میں رکھنا، کہیں یہ نہ کہہ دینا کہ مولوی صاحب آخر کلمہ پڑھو جنتی ہے تجھے، یہ بات نہ کہہ دینا، بات کو غور سے سنیں۔ کلمہ پڑھا ہے، اب نماز، روزہ، زکوٰۃ، حقوق اللہ، حقوق العباد، جتنے بھی معاملات ہیں، عبادات ہیں، ادا نہیں کیے، جنت میں جائے گا ضرور، لیکن یہ ادا نہیں کیے، ان کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیں تو انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن قانون یہ ہے کہ سزا بھگتنی پڑے گی۔ لیکن یہ کلمہ پڑھا ہے، اس کلمے کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھی ہے، روزہ بھی رکھا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کی ہے، حج بھی کیا ہے، جتنی بھی عبادات تھی ساری کی ہیں، جتنے بھی معاملات تھے سارے کیے ہیں، اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ تیسری بات بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص صرف یہ کہے میں نمازہ پڑھ کے اندھا، بس اتنا ہی مجھے، میں نمازہ پڑھ کے اندھا کافی ہے، روزے بھی نہ رکھا، لوگوں نے راہ بھی ڈکتے رہا، لوگوں کو تنگ بھی کرتے رہا، لوگوں کا مال بھی کھاتے رہا، یتیموں کو بھی تنگ کرتے رہا، بس ٹھیک ہے نماز پڑھی تھی جنت میں جلسہ، یہ بات بھی درست نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ جب یہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، تو اس کے تقاضے یہ ہیں کہ جتنے بھی حقوق العباد ہیں، جتنے بھی حقوق اللہ ہیں، سب کو ادا کیا جائے۔ تقاضا کیا ہے کلمے کا؟ کہ جب یہ پڑھ لیا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جتنے بھی حقوق اللہ ہیں، جتنے بھی حقوق العباد ہیں، سارے کے سارے کیا کیے جائے؟ ادا کیے جائے۔ پہلی بات ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اب دوسری بات کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ جنت کا راستہ دکھاتا ہے، یہ کلمہ جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ غزوہ خیبر ہے، یہودیوں کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ خیبر کے مقام پر پہنچ چکے ہیں، پڑاؤ ڈال لیا گیا ہے، تو وہاں پر ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ یہ لوگ جمع ہوئے ہیں، تلواریں بھی ان کے ہاتھ میں ہیں، گھوڑے بھی ان کے پاس ہیں، ساز و سامان بھی ہے، چلو ان سے پوچھتا ہوں یہ کس لیے آئے ہوئے؟ آیا آ کر صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ کس لیے آئے ہو، کدھر آئے ہو، آپ کا سردار کون ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کدھر کا پروگرام ہے، کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ ہمارا سردار فلاں خیمے کے اندر ہے، ہمارا سردار فلاں خیمے کے اندر ہے۔ چرواہے نے کہا میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو، میرے ساتھ
مذاق کر رہے ہو کہ ایک سردار ہے اور سپہ سالار ہے، بڑا ہے، قبیلے کا سردار ہے، اور آپ کے ہوئے خیمے کے اندر ہے؟ میں جا کر اس سے مل لوں، نہ اس کا کوئی دربان ہے، نہ اس سے نمبر لینے کی ضرورت ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ بھائی ہمارا سردار ایسا ہی ہے، نہ اس کو کسی دربان کی ضرورت ہے، نہ ہی اس کو محلات کی ضرورت ہے، وہ خیمے میں ہے، جاؤ تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ اب وہ چروا گیا، وہی بات ہے، دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں تشریف فرما ہے، نہ کوئی روکنے والا ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ نمبر لینے کی ضرورت ہے، نہ اجازت کی ضرورت ہے۔ چرواہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، پوچھا آپ کس لیے آئے ہیں؟ آپ کس لیے آئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کروانے کے لیے آیا ہوں، میں توحید کا پرچار کرنے کے لیے آیا ہوں، میں لوگوں کو اللہ کے احکام بتانے کے لیے آیا ہوں۔ کہا اچھا تو ادھر کیا ہو رہا ہے؟ کہا جہاد ہو رہا ہے۔ کہا جہاد ہو رہا ہے۔ کہا اگر میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں تو میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم یہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے، تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، ہم تمہیں گلے سے لگا لیں گے۔ اس چرواہے نے کہا کیسی بات کرتے ہیں، میں تو رنگ کا کالا ہوں، میرے بدن پر پہننے کے لیے خوبصورت لباس نہیں ہے، میرے جسم سے بدبو آ رہی ہے، آپ مجھے کیسے گلے سے لگائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا وہ دین ہے جو میں لے کر آیا ہوں، ہمیں وہ یہ نہیں سکھاتا کہ کپڑوں والوں کو ملا جائے، خوشبو والوں کو ملا جائے، سفید رنگ والوں کو ملا جائے۔ تو نے یہ کلمہ اگر پڑھ لیا تو رب تعالیٰ تیرے سیاہ رنگ کو سفید کے اندر بدل ڈالیں گے، تیری بدبو کو خوشبو کے اندر بدل ڈالیں گے۔ میرا یہ اسلام، میرا یہ دین مجھے یہ نہیں سکھلاتا، بلکہ میری صف کے اندر ہر وہ شخص شامل ہو جاتا ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے اور اس کے تقاضوں کو پورا کر لے۔ میرے ہاں سیاہ کو نہیں دیکھا جاتا، غریب کو نہیں دیکھا جاتا، فقیر کو نہیں دیکھا جاتا، مسکین کو نہیں دیکھا جاتا، نسل کو نہیں دیکھا جاتا، حسب و نسب کو نہیں دیکھا جاتا۔ میری صف کے اندر ہر وہ شخص شامل ہو سکتا ہے جو دل سے اقرار کر لے لا الہ الا اللہ کا، زبان سے بھی اقرار کر لے، دل سے یقین بھی کر لے، ہر وہ شخص میری صف کے اندر شامل ہو سکتا ہے۔ تو چرواہے نے کہا اچھا یہ تو بڑا عظمتوں والا دین ہے، بڑا عظمتوں والا اسلام ہے کہ جس کے اندر نہ رنگ کو دیکھا جاتا ہے نہ بدبو کو دیکھا جاتا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے گلے سے لگائیں گے، آپ فرما رہے ہیں مجھے گلے سے لگائیں گے، اپنا بنائیں گے۔ چلے ٹھیک ہے، چرواہے نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ چرواہے نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پوچھا اب میرا کیا کام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب تو ہم میدان جہاد کے اندر ہیں، تو ایسے وقت میں اسلام لایا ہے کہ اب نماز کا وقت بھی نہیں ہے، اب روزے کا وقت بھی نہیں ہے، زکوٰۃ کا بھی نہیں ہے، حج کا بھی نہیں ہے، باقی بھی کسی عبادت کا نہیں ہے، ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو اس وقت تلواروں کے سائے میں ہو رہی ہے، اس وقت تلواروں کے سائے میں ہو رہی ہے۔ آپ کو اس عبادت کے اندر ہمارے ساتھ شریک ہونا ہوگا۔ میں نے کیا بات کہی تھی کہ یہ کلمہ کس کا راستہ دکھاتا ہے؟ جنت کا راستہ۔ بات یاد ہے، غور سے سن رہے ہیں، جنت کا راستہ کس کا؟ جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ اب اس چرواہے نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس تو یہ بکریاں بھی ہیں، اب مسئلے کی بات یہ ہے
کہ جہاد جو ہے وہ کفار سے ہو رہا ہے، تو جس وقت جہاد ہو رہا ہو کفار کا جو مال ہوتا ہے جس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کا بڑا خیال رکھا، فرمایا کہ یہ جو تمہارے پاس بکریاں ہیں یہ تمہارے مالک نے تمہیں بطور امانت دی ہیں، پہلے جاؤ ان کو واپس کر کے آؤ، پہلے جاؤ ان کو واپس کر کے آؤ۔ اب اگر واپس نہ کی جاتی تو حلال تھا، مال غنیمت تھا، دیا بھی جا سکتا تھا، لیکن حقوق العباد کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک خیال رکھ کے پوری امت کو درس دیا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم کتنا حقوق العباد کو پورا کرتے ہیں، بندوں کے حقوقوں کو کتنا پورا کرتے ہیں، حالانکہ یہ سیریس مسئلہ ہے، حقوق اللہ سے بھی زیادہ سیریس ہے کہ حقوق اللہ چاہے تو معاف کر دیں، لیکن حقوق العباد کا مسئلہ ایسا ہے کہ جس وقت تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اب وہ چروایا گیا، جا کر مالک کو بکریاں واپس کی، واپس دربار میں آیا، تلوار اٹھائی، جہاد کے اندر شامل ہو گیا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اب جب جنگ ختم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد سارے شہیدوں کے پاس جاتے تھے، سارے جو زخمی ہوتے تھے ان کے پاس جاتے تھے، دیکھتے تھے ان کے اگر شہید ہے تو کفن اور دفن کا انتظام کرتے تھے، اگر زخمی ہے تو ان کی مرہم پٹی کا انتظام کیا جاتا تھا۔ تو معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم گشت کر رہے ہیں، ایک جگہ پر دیکھا صحابہ کرام جمع ہیں، پوچھا کیا مسئلہ ہے، کیوں جمع ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں جمع ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہ ایک اجنبی شخص ہے، ہماری صفوں میں پڑا ہے اور یہ مر چکا ہے، صفیں ہماری ہیں، ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ کون ہے، پہچان ہی نہیں ہو رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر دیکھا وہ چرواہا تھا، جا کر دیکھا وہ چرواہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو پہچانتا ہوں، آپ نہیں پہچانتے، میں پہچانتا ہوں، یہ چرواہا ہے۔ اور فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کو مشک و عنبر سے اللہ رب العزت کے فرشتے غسل دے رہے ہیں اور اس کے جسم پر خوشبوئی لگائی جا رہی ہیں جو اس کے جسم سے مجھے مہکتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں۔ کیا میں نے عرض کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ کس کا راستہ دکھاتا ہے؟ جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ کلمہ پڑھا ہے میدان جہاد کے اندر ہی اور وہیں پر شہید ہو گیا، اور صرف اتنا ہی نہیں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ یہ شخص جنت الفردوس کے اندر چلا گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کو جنت الفردوس عطا فرما دی ہے، مشک و عنبر سے اس کو غسل دیا گیا ہے اور اس کے جسم کو خوشبوؤں سے مہکایا گیا ہے اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا گیا۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کس کا راستہ دکھاتا ہے؟ جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ باتیں یاد ہیں پچھلی ساری؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4 باتیں ہوں گی۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4 باتیں ہوں گی۔ پہلی بات یہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اعمال کچھ بھی نہیں کیے، جنت میں ضرور جائے گا لیکن سزا بھگتنے کے بعد جائے گا۔ جنت میں ضرور جائے گا لیکن سزا بھگتنے کے بعد جائے گا۔ کلمہ پڑھا ہے، اعمال بھی سارے کیے ہیں، ضرور جنت میں جائے گا۔ کلمہ پڑھا ہے، اعمال سارے کیے ہیں، ضرور جنت میں جائے گا۔ لیکن تیسری بات کلمہ کا تقاضا یہ ہے کہ صرف نماز نہیں، صرف روزہ نہیں، صرف زکوٰۃ نہیں، صرف حج نہیں، سارے کے سارے اعمال جو ہیں ان کو بجا لانا ہوگا۔ چوتھی بات لا الہ الا اللہ یہ کیا کرتا ہے؟ جنت کا راستہ دکھاتا ہے، جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ پانچویں بات کہ لا الہ الا اللہ یہ انسانیت کو توحید سکھاتا ہے، انسانیت کو توحید سکھاتا ہے۔ لا نہیں ہے کوئی الہ معبود، کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ مگر کون؟ اللہ، مگر کون؟ اللہ، کوئی معبود نہیں ہے مگر کون؟ اللہ۔
ذرا اپنے ایمان کی تجدید کے لیے میرے ساتھ مل کے بولیے، جبین کی عاشقوں کے لیے سچا مسجود کون؟ اللہ۔ اونچی آواز سے بولیے، اپنے دلوں کو تسکین پہنچائیے اللہ کے نام سے، جبین کی عاشقوں کے لیے سچا مسجود کون؟ اللہ۔ ہر جگہ موجود کون؟ اللہ۔ علام الغیوب کون؟ اللہ۔ دستگیر کون؟ اللہ۔ مددگار کون؟ اللہ۔ مشکل کشا کون؟ اللہ۔ حاجت روا کون؟ اللہ۔ ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ۔ بیماریوں کو دور کرنے والا کون؟ اللہ۔ شفا دینے والا کون؟ اللہ۔ رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ موت دینے والا کون؟ اللہ۔ ساری زندگی کے اندر انسان کو مشکلات دینے والا کون؟ اللہ۔ مشکلوں کو آسان کرنے والا کون؟ اللہ۔ پریشانیاں لانے والا کون؟ اللہ۔ پریشانیوں کو دور کرنے والا کون؟ اللہ۔ یہ کیا چیز بتاتی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں؟ لا الہ الا اللہ کا یہ تقاضا ہے کہ جو انسانوں کو توحید سکھاتا ہے، کیا انسانوں کو توحید سکھاتا ہے کہ علام الغیوب کون؟ علام الغیوب کون؟ ستار العیوب کون؟ غفار الذنوب کون؟ اللہ۔ اللہ لا الہ الا اللہ یہ انسان کو توحید سکھاتا ہے۔ کیا سکھاتا ہے؟ توحید سکھاتا ہے۔ پانچویں بات کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ انسان کو توحید سکھاتا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، جو کچھ بھی کائنات کے اندر ہوتا ہے اس کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے حکم کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے تو انسان زندگی کے کسی موڑ پر بھی مار نہیں کھاتا ہے۔ اگر خوشی آئی ہے تو پھر بھی اسی کی طرف متوجہ ہوا ہے، اگر غمی آئی ہے، مشکل آئی ہے، پریشانی آئی ہے تو پھر بھی اسی کی طرف متوجہ ہوا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں تو ایک کافر آ گیا۔ کافر ہر وقت ڈر پہ رہتے تھے، کوئی موقع خالی جانے نہیں دیتے تھے۔ تو اب ایک کافر آیا ہے، اس نے تلوار سونپ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھل گئی تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تو آپ کا نہ کوئی ساتھی ہے نہ آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، آج آپ کو میری تلوار کے آگے کون بچائے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جملہ نکلا جو ساری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے سبق ہے، فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ کون بچائے گا؟ مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ آج ہمارے دلوں کے اندر بھی اگر اس ذات کا یقین ہو، حقیقی یقین ہو، تو ہم کسی بھی مشکل کے اندر اس کو بھول نہیں سکتے۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو ہم اسی کی طرف متوجہ ہوں، ہر پریشانی دور ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا۔ کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا۔ یہ کہنا تھا تو اس کافر کے، اس مشرک کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور اس کافر سے کہا بتا اب تجھے کون بچائے گا؟ بتا اب تجھے کون بچائے گا؟ اب اس نے کہا آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ کو تو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہی تھے، آپ نے اس کو درگزر فرما دیا۔ مقصد کیا کہ انسان کے دل کے اندر جب اس کلمے کی حقیقت اتر جائے گی تو اس وقت انسان زندگی کے کسی موڑ پر بھی مار نہیں کھائے گا۔ پریشانی تو انسان کی زندگی کا حق ہے، پریشانیاں تو انسان کے ساتھ ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے پریشانیاں کیوں آتی ہیں، مجھے مشکلات کیوں آتی ہیں، تو یہ بے وقوفی والی بات ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مشکلات آئے یا آسانیاں آئے، خوشیاں آئے تو توجہ کس کی طرف جانی چاہیے؟ اللہ رب العزت کی طرف جانی چاہیے۔ کس کی طرف جانی چاہیے؟ اللہ رب العزت کی طرف جانی چاہیے۔ ہر مشکل کے اندر اللہ رب العزت کو پکارا جائے، ہر خوشی کے اندر اسی کی طرف توجہ کی جائے تو سارے کام جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گے۔ 5 باتیں ہوگی
چھٹی حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تمام ذکروں میں افضل ترین ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، تو عرش کے نیچے جو ستون ہیں وہ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، عرش کے نیچے ستون ہلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں رک جاؤ، کیوں ہل رہے ہو؟ تو وہ جواب دیتے ہیں اے اللہ تیرا غلام بندہ تیرا ذکر کر رہا ہے، تیری یاد کر رہا ہے، ہم اس وقت تک سکون نہیں اختیار کر سکتے جب تک اس بندے کی بخشش نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں رک جاؤ۔ وہ کہتے ہیں اللہ ہم کیسے رک سکتے ہیں کہ تیرے بندے کی زبان پر تیرا ذکر جاری ہے، تو اس کے لیے بخشش کے پروانے جاری کر، ہم سکون حاصل کر لیں گے، سکون اختیار کر لیں گے۔ تیسری مرتبہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں رک جاؤ، پھر یہی جواب ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے میرے عرش کے ستونوں، تم گواہ بن جاؤ کہ میں نے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ کتنی عظمتوں والا ہے، کتنی عزتوں والا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دنیا کی کوئی چیز بھی انسان کے دل کو سکون نہیں پہنچا سکتی مگر کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہی انسان کی زندگی کو سکون پہنچائے گا، یہی انسان کے دل کو اطمینان پہنچائے گا۔ اور فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت کا ذکر زمین پر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کا ذکر اپنے عرش پر فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو انسان اللہ کا ذکر بڑی مجلس کے اندر کرتا ہے، مجمع کے اندر کرتا ہے، مجالس کے اندر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کا ذکر اپنی نوری مخلوق فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ ذرا ذکر سے اپنے دلوں کو اطمینان پہنچائیے، سکون پہنچائیے، پڑھیے لا الہ الا اللہ۔
ہمیشہ اپنی یاد نصیب فرمائے، اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی یاد کے اندر ہماری صبح بھی ہو ہماری شام بھی ہو۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ نہ صبح دیکھو نہ شام دیکھو، اپنے رب کی ذات کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کیا کرو۔ تو باتیں ہوگی کتنی؟ 6 باتیں ہوگی کتنی؟ 6 باتیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام کلمے کے تقاضے پر اور اس کی فضیلت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پچھلے جمعے کے اندر ایک اعلان ہوا تھا مسجد کے چندے کے حوالے سے، تو الحمدللہ ساتھیوں کے تعاون سے مسجد کا چندہ جو ہے وہ 13,000 تک پہنچا تھا، لیکن 2 لاکھ قرض ہے، اس میں سے 13 کم ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ تو مسجد کا ابھی جو قرض ہے وہ بھی باقی ہے، اور جو کام ہے آپ حضرات کے سامنے ہی ہے، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، وہ بھی آگے پروسیس میں ہے۔ تو آپ تمام حضرات سے پھر اپیل ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے جو لوگ مر چکے ہیں ان کی طرف سے بھی، تاکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہو جائے۔ آج ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کاروبار کرے، اس کو اس کا نفع گھر بیٹھے بٹھائے آتا رہے، تو یہ ایسا عمل ہے کہ گھر بیٹھے بٹھائے، چاہے ادھر بیٹھا ہے یا اپنی قبر میں بیٹھا ہے، وہاں پر بھی اس اعمال کا ثواب جو ہے وہ اس کو پہنچتا رہے گا۔ مسجد کے اندر اینٹ لگ گئی ہے، سیمنٹ کی صورت میں ہے، جس صورت کے اندر بھی ہے وہ اس کا ثواب جو ہے ہمیشہ کے لیے جاری ہو جائے گا۔ جب تک وہ مسجد قائم ہے، مدرسہ قائم ہے، وہ اس کو ثواب جو ہے ملتا ہی رہے گا۔ تو یہی مواقع ہوتے ہیں اپنے اعمال کو، اپنے ثواب کو بڑھانے کے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو مساجد کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنتے نہیں پڑھی سنتے ادا کریں۔